شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جس گھر میں دن میں ایک بار سورہ یاسین پڑھی جائے وہاں کیا ہوتا ہے، ہر مسلمان یہ راز لازمی جان لے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ الیاسین ہے، اور جس شخص نے سورۃ الیاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ ناظرین، سورۃ الیاسین جسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اور اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں سموئے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورۃ الیاسین ہے۔ پس جو شخص سورۃ الیاسین پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الیاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اسے اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الیاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے، آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے، اور اس سورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے سورۃ الیاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الیاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے کہ جو نزا یعنی جان کنی کی حالت میں ہو تو اس پر نزا آسان ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کا بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کا بچہ جننے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، اتنی فضیلتیں اور برکتیں کہ حضرت مقرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورۃ الیاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک جگہ ہے کہ جس نے سورۃ الیاسین اور سورۃ الصافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ جو شخص صبح کو سورۃ الیاسین پڑھ لے تو اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو اسے صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، اسلام کی شاندار لہلہاتی تاریخ میں سورۃ الیاسین کے خواص و برکات سے متعلق بے شمار آزمودہ اور مجرب واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ یہاں نقل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مشہور بزرگ عالم امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سکتے کا مرض لاحق ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا اور خود کو مدفون دیکھا تو سخت متحیر ہوئے، اور اس حیرت اور پریشانی اور اضطراب کی حالت میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص پریشانی کی حالت میں 40 مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھتا ہے اللہ اس کے اضطراب کو رفع کر دیتے ہیں اور اس کی تنگی کو فراخی سے بدل دیتے ہیں۔
لہٰذا آپ نے سورۃ الیاسین پڑھنا شروع کی اور ابھی 39 مرتبہ ہی پڑھی تھی کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودنا شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کوئی کفن چور ہے، اس لیے 40ویں مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دھیمی آواز سے اس طرح سورۃ الیاسین پڑھنا شروع کی کہ کوئی دوسرا شخص نہ سن سکے۔ ادھر آپ نے 40ویں مرتبہ سورۃ الیاسین ختم کی، ادھر کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ فوراً قبر سے اٹھ کر باہر نکل آئے۔ کفن چور نے اس طرح اچانک غیر فطری طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قبر سے باہر نکلتے دیکھا تو مارے ہیبت کہ اس کا دل پھٹ گیا اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گیا۔ ناظرین، امام ناصر الدین کو خیال ہوا کہ اگر میں اس طرح فوراً شہر چلا گیا تو لوگوں کو سخت حیرت اور پریشانی ہوگی، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ رات کو ہی شہر میں جانا چاہیے۔ چنانچہ رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں داخل ہوئے اور ہر دروازے کے آگے جا کر پکارتے، میں ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا تھا، میں مردہ نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی۔ تو ناظرین، الغرض سورۃ الیاسین ایک ایسی عظیم الشان صورت اور ایک ایسی نعمت بے بہا ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات اور مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ، بیماری، بھوک، افلاس ہو، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہو، حاسدین نے جینا دو بھر کر دیا ہو اور ظالم اور دشمنوں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب حالات اور مہمات میں سورۃ الیاسین کا بکثرت ورد کرنا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس کا ہمیشہ پڑھتے رہنا تریاق کا کام دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یاسین حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیز اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ ناظرین، یاسین والقرآن الحکیم، یہ آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔ ان کے اس قول کا یہاں اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور قرآن مجید کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں رسالت کا منصب عطا کیا گیا ہے، اور بے شک آپ ایسے سیدھے راستے پر ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ یہ راستہ توحید اور ہدایت کا راستہ ہے اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی راستے پر ہیں۔ ناظرین، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور معتدل ہے، اور یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صراط مستقیم پر ہی ہیں، اور جب یہ ارشاد فرما دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، تو اسی کے ضمن میں یہ معلوم ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ البتہ یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحت کے ساتھ صراط المستقیم پر ہونے کی خبر دینے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ معتدل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی صراط المستقیم پر ہیں، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ لوگوں کو صراط المستقیم کی دعوت بھی دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور بے شک تم انہی سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ کافروں کی طرف سے آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب اللہ خود ارشاد فرماتا ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ نے آپ کی رسالت پر اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی قسم ارشاد فرمائی، اور یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو حاصل نہ ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور سرداری کا وہ رتبہ عطا ہوا جو کسی دوسرے نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوا۔ ہم سب کا رازق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور ارشاد ربانی ہے کہ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ آسمان سے کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بھائی اور بہنوں، رزق اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ کی نظر سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ بھولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ ناظرین، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے۔ نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہیں، اور شعائر تعبدیہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ بھی دین ہیں۔ معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، اور معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم حصہ ہیں۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ ہم رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ کے رسول نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے کہ جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا، ناظرین وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائیں، کھیتی باڑی کی، تجارت کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔
اس لیے اللہ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اب چلتے ہیں سورۃ الیاسین کے وظیفے کی طرف۔ جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت ایک مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھی جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ روزانہ فجر کی نماز کے وقت ایک مرتبہ سورۃ الیاسین پڑھ لیا کریں تو اللہ آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کے پورے دن میں جتنی بھی حاجتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی۔ فرشتے غیب سے آپ کے گھر میں رزق لے کر آئیں گے، اور اگر ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ رات کو پڑھ لیں تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو لازمی کریں، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب کا ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کرے جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو درج ذیل 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک باوضو ہو، دوسرا قبلہ رو ہو، تیسرا مؤدب ہو کر اور عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے، چوتھا یہ کہ آہستہ پڑھے اور اس کے معنی میں غور اور فکر کرے۔ تلاوت قرآن میں جلد بازی سے کام نہ لے، دوران تلاوت رونا بھی چاہے اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ اگر قرأت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو پھر آہستہ آہستہ تلاوت کرے، اور جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو درج ذیل 6 باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بے خیالی میں پڑھ چکا اسے از سر نو توجہ سے پڑھے۔ ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ اور جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اسی طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگتی رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ سے سن رہا ہے، اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی چیز پر اتنا اجر عطا نہیں فرماتا جتنا کہ نبی کے خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سناؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے فرمایا ہے۔ ناظرین، راوی نے کہا کہ حضرت ابی یہ سن کر رونے لگ پڑے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن مجید سنوں۔ میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حمص میں تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں قرآن مجید پڑھ کر سنائیں۔ میں نے انہیں سورۃ الیوسف پڑھ کر سنائی۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ سورت اس طرح نازل نہیں ہوئی۔
میں نے کہا تجھ پر افسوس ہے، اللہ کی قسم میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ صورت اسی طرح سنائی تھی۔ اس آدمی نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بات کر رہا تھا تو میں نے اس کے منہ سے شراب کی بدبو محسوس کی۔ میں نے کہا تو شراب پیتا ہے اور اللہ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے، میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گا یہاں تک کہ میں تجھے کوڑے لگاؤں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا پھر میں نے اسے شراب کی حد میں کوڑے لگائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن حکیم ہمیں دل کی گہرائیوں سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔